بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر ہے CSS اسلامک اسٹڈی چیپٹر 2، اسٹڈی آف دی لائف آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل۔ اس کا پارٹ نمبر 1 ہم آج کریں گے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی جامع اور ہمہ گیر ہے کہ ان کا بیان کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے وہ بچپن ہو، جوانی ہو، پختہ عمر ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھریلو زندگی ہو، معاشرتی معاملات ہوں، سب کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ان کی صفات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے عدل و انصاف، جسٹس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ یہ وہ صفت ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں دوست، دشمن، اپنے، بیگانے کسی میں فرق نہیں رکھتے تھے۔ انصاف کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب کو برابر رکھا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آیا کرتے تھے اور آپ ان میں فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ کی عمر ابھی 35 سال تھی تو حجر اسود کو نصب کرنے میں قریش میں جھگڑا ہوا۔ چنانچہ طے پایا کہ جو آدمی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ کون حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سب خوشی سے بولے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، یہ امین ہیں، یہی فیصلہ کریں گے اور ہم سب ان کے فیصلے سے خوش ہوں گے۔ اور آپ نے ایسا فیصلہ کیا جس سے سارے مکے والے خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف میں کبھی کسی امیر، غریب، چھوٹے بڑے میں فرق نہیں کیا۔ ایک دفعہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت جس کا نام بھی فاطمہ تھا، چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ آپ نے اس کی تحقیق کی اور اس پر جرم ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان کے لوگ یہ سمجھے کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، جس سے حضور بڑا پیار کرتے تھے کیونکہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، تو ان سے سفارش کی کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ بچے تھے، جو ان کو سمجھایا گیا انہوں نے حضور سے بات کر دی۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ اسامہ نے بات جو کی ہے کسی نے ان کے کان میں بات ڈالی ہے، تو تبھی یہ بولے ہیں، کیونکہ یہ بچے ہیں، یہ تو ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو آپ ان کی بات سن کے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ ناراض ہوئے۔ فوراً آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ اگر کوئی امیر جرم کرتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم، اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ کرتا اور اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ شجاعت و بہادری، بریوری اینڈ کریج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ کی زندگی شجاعت اور بہادری کے واقعات سے بری ہوئی ہے۔ لڑائی کے میدان میں بڑے سے بڑے بہادر بھی آپ کے سامنے آنے سے کتراتے تھے اور آپ کے پاس آ کر پناہ لیتے تھے۔ جنگ احد ہو یا جنگ حنین، سب جنگوں میں آپ نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اور بہادری سے اپنی فوج کو لڑایا۔ کبھی نہیں دیکھا کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں اور مخالف بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ان کو نہ لڑائی کی جائے۔ آپ نے وہ تھوڑی سی فوج کو بھی بڑی سے بڑی فوج سے بھی تیاری کا حکم دیا، لڑائی کا حکم دیا اور ان سے لڑایا۔ جنگ احد میں
دشمنوں نے پہاڑ کے درے میں بیٹھ کر مسلمانوں پر تیر برسائے کہ مسلمانوں کے 12,000 فوجی تھے، وہ بھی ڈگمگا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ثابت قدم رہے۔ آپ ایک خچر پر سوار تھے اور آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، سچا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھتے گئے اور آپ کے جانسار بھی آپ کے پیچھے آ گئے، اور اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں آپ کو فتح عطا فرمائی۔ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک رات بہت شور ہوا، لوگ سمجھے کہ شاید دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے۔ سب لوگ مل کر آبادی سے باہر اس شور کی جانب چلے، آگے چلے گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ آپ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے تھے، اور آپ اکیلے تھے جو ساری تفتیش کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، بالکل امن ہے، سکون ہے، تم چلے جاؤ۔ یہ ان کی بہادری تھی کہ اکیلے آپ اس شور کی جانب سب سے پہلے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب کوئی بات آپ کو ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا۔ آپ کی نظریں کسی کے چہرے پر نہیں تھیں ہوتی، نگاہ پست رکھتے، آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک جمی رہتی، عموماً نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ حیا اور کرم کا یہ نفس کا یہ عالم تھا کہ کسی سے ناگوار بات نہ کہتے، اور نہ کسی کی ناگوار بات پر جب آپ تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ فرماتے، بلکہ یوں فرماتے، کیا بات ہے، کچھ لوگ یوں فرما رہے تھے، کچھ لوگ یوں کہہ رہے تھے۔ عرب گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ باہر کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر پردہ کرنے یا اوٹ میں بیٹھنے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ آبادی سے 2-3 میل دور نکل جاتے تاکہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں۔ صبر و استقامت، پیشنس اینڈ فوربیرنس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسر سے لے کر وصال تک دین کی سربلندی کے لیے جس استقامت کا مظاہرہ فرمایا، جس صبر کا مظاہرہ فرمایا، اسلام میں پہنچنے والی ہر تکالیف اور مصائب پر جس طرح آپ نے صبر سے کام لیا، اس کی مثال ملنا دنیا میں محال ہے۔ اس پورے 30 برس کے دوران طویل عرصہ میں آپ کو مسلسل طرح طرح کے مصائب اور مشکلات پیش آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نعرہ توحید بلند کیا۔ آج اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی گئی، پھر مزاحمہ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے صرف آپ کے چچا ابو طالب آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایک دن قریش مکہ نے حضرت ابو طالب کو دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اپنے دین سے باز آ جائے، ورنہ ہم دونوں میں سے ایک فریق مٹ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی دھمکی دے رہے تھے، کیونکہ سارا شہر ایک طرف تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف۔ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دھمکی بتانے کے بعد کہا، اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، آپ نے اب تک جو میری مدد کی اس کا شکریہ، آپ بے شک میری مدد سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے دین سے نہ ہٹوں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میری جان چلی جائے۔ حضرت ابو طالب نے جب آپ کے اس ارادے کو دیکھا تو فرمایا، جا
اور جیسے جی چاہے تبلیغ کر، میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہر شخص کا سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، جسے محاصرہ شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ صدق و امانت، ٹروتھفلنس اینڈ ٹرسٹ وردینس، کسی آدمی کی سیرت کا نمایاں پہلو سچائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، راست گوئی، امانت داری اس حد تک مشہور تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو عرب کے لوگ، مکے کے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور آپ پر مسلسل تکالیف پہنچاتے رہے، مگر کسی نے آپ پر جھوٹا ہونے کا اور بددیانت ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ بدترین دشمن بھی اس بات سے پریشان تھے، جس شخص نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے بارے میں لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ اب اس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو تم کہتے ہو اس کو میں نہیں مانتا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کا کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، صدق، کیونکہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ایماندار ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، خبردار، سچے رہو، خواہ تم کو سچائی میں ہلاکت ہی کیوں نظر نہ آ رہی ہو۔ بلا شبہ نجات اسی میں ہے۔ مکہ سے بدر آتے ہوئے راستے میں ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اس جگہ ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں، مجھے سچ سچ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے یا سچا؟ ابو جہل نے کہا، واللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کو کبھی میں نے غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اور امین تھے۔ اس بات کا اعتراف آپ کے دشمن بھی کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینے نہیں آیا۔ ان سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو چھوڑ کے چلے بھی گئے تو ہماری چیزیں وہ لے کے نہیں جائیں گے، اتنا ان کو آپ پہ یقین تھا۔ اور یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان لوگوں کو ان کی چیزیں واپس کر کے آنی ہیں۔ تو کون لوگ؟ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ سخاوت، جنراسٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے زیادہ سخی تھے، اور جس طرح ہوا چل رہی ہوتی تو اس طرح آپ کی سخاوت ہر شخص تک پہنچتی تھی۔ کوئی بھی شخص آپ کے گھر سے کبھی، کوئی سوالی آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو آپ قرض لے کر اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ غزوہ حنین میں تقریباً 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 اقیہ چاندی مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے اپنی وفات کے بعد کوئی سکہ، چاندی، سونے کا یا بکری یا اونٹ دنیا میں نہیں چھوڑا، نہ کسی شے کی بابت کوئی وصیت فرمائی۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک سوالی آیا تو اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، خدا دے گا۔ پھر دوسرا آیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، خدا دے گا۔ پھر تیسرا آیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا۔ اسی وقت جب بیٹھے تھے آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، ایک شخص آیا اور اس نے 4 اقیہ چاندی حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان تینوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک اقیہ پھر بھی باقی تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ رات ہوئی تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھنے لگ جاتے، پھر ذرا لیٹ کر اٹھتے اور نماز پڑھنے لگ جاتے۔ ام المومنین نے پوچھا،
دوسرے نے حضور سے پوچھا کہ آج آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خاص حکم نہیں جس کی وجہ سے بے قراری ہو۔ تو ام المومنین نے فرمایا پھر آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ وسلم نے وہ چاندی کا سکہ کیا نکال کر فرمایا یہ ہے جس کی وجہ سے مجھے بے قراری ہے، اس نے مجھے بے قرار رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس یہ اکیا ہو، پیسہ ہو اور مجھے موت نہ کہیں آ جائے۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مرے گا تو میں اس کا قرض ادا کروں گا، اور جو مسلمان ورثہ چھوڑ کے مرے گا تو اسے اس کے وارث سنبھالیں گے۔ آپ وسلم فی الحقیقت نیکیوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ عاجزی اور انکساری، ہمبلنس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی اور انکساری والے تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے لوگ کھڑے رہتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ مسکینوں کی عیادت کے لیے عیادت کیا کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کے ساتھ آپ امتیازی سلوک نہ رکھتے، عام آدمی کی طرح بیٹھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گان لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے جو اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے، اپنے بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنا کام خود کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صلہ رحمی فرماتے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم مروت سے پیش آتے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے، نہ مزار میں چیختے چلاتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترجیح اختیار فرماتے، اپنے خادم کا کام خود کر دیتے، کبھی اپنے خادم کو اف تک نہیں کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے نہیں جھڑکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے اور تکبر کا دور تک کوئی شائبہ نہ ہوتا۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو، خندق کی کھدوائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، ان کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر پر تھے اور آپ کے ساتھ 3 صحابہ تھے اور کھانے کے لیے ایک بکری ان کے ساتھ تھی۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے ذمہ ذبح کرنا ہے، دوسرے نے کہا میرے ذمہ کھال اتارنا ہے، تیسرے نے کہا کہ پکانا میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کے لیے لکڑی جمع کرنا یہ میرے ذمہ ہے۔ باقی تینوں صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی جگہ یہ کام کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کرو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر میں کوئی امتیاز حاصل کروں اور تم میں کوئی فرق کروں، جس طرح تم کام کرو گے میں بھی کام کروں گا۔ اس کے بعد اٹھے اور لکڑیاں جمع کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی اپنی عبادت میں نہ کبھی اپنے شان و شوکت میں کسی قسم کا غرور تکبر نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت اللہ کی کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ تو معصوم الخطا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ معافی اور رحمت، مرسی اینڈ فارگیونیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں، غیر مسلموں، دشمنوں کے ساتھ سب کے ساتھ آپ معافی اور سخاوت سے پیش آتے، ہمدردی، شفقت، برداشت اور بخشش کا عملی نمونہ تھے۔ آپ کی رحمت و شفقت ہر خاص و عام کے لیے تھی، غیر مسلمین بھی اس سے مستفید ہوتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی، لیکن آپ ہمدردی، معافی کا وعدہ اظہار فرماتے۔ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ نے ان سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں کافروں نے آپ کو ستایا، آپ کو تنگ کیا، آپ کو مارا پیٹا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی ظلم کیا، آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کا بائیکاٹ کیا، لیکن
آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف کے لوگوں نے بھی آپ پر بہت ظلم کیا اور وہاں انہوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان پر پتھر ماریں اور ان کو یہاں سے نکالیں، اور انہوں نے آپ کو پتھر مارے اور پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن ان مظالم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انہوں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضرت زید نے ان کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے بد دعا کرنے لیے نہیں بھیجا، میں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک فرشتہ بھی آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں نے ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کیا اور آپ کے سر پہ چوٹیں آئیں، آپ کے دان مبارک شہید ہوئے، آپ بھی ہوش ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ فتح مکہ پر وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور آپ قیدی بن کر آپ کے سامنے تھے، جنہوں نے آپ کو 13 سال زندگی میں تنگ کیا۔ مدینے آنے کے بعد بھی آپ پر جنگیں مسلط کی، لیکن آپ کے سامنے وہ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگ تم کیا خیال کرتے ہو تو مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ سے رحم کی توقع کرتے ہیں، رحم کے سوا کچھ توقع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے انہی الفاظ سے مخاطب ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو۔ آج کے دن تمہارے لیے کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا آپ کا معافی اور رحمت، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا تو آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،